تو سوچنے والا ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے یہ، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کام ہے یہ، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر۔ اگر آج آدمی 40 ایام کے لیے یا 11 ایام کے لیے یا 21 ایام کے لیے وہ چلے میں چلا جاتا ہے، اگر وہ بھوپال چلا جاتا ہے، اگر وہ سہارنپور چلا جاتا ہے، اگر وہ اور ایسی جگہوں پر چلا جاتا ہے، جب وہاں سے لوٹ کر کے آتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے جلوس، اب وہ دیکھتا ہے جلسہ، اب وہ دیکھتا ہے رسول السلام کا پڑھنا، اب وہ دیکھتا ہے مجلس اور محفل میلاد پاک کا سجنا، تو دل میں اس کے درد ہوتا ہے اور فتویٰ صادر کرتا نظر آتا ہے، میاں یہ سلام پڑھنا تو شرک ہے، درود پڑھنا تو بدعت ہے، یہ محفل سجانا تو اچھا نہیں ہے، یہ دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ دور تابعین میں نہیں تھا۔ مگر حضرات آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے اور وہ کیا آئے نظر کیا دیکھے، تو ہر کس و ناقص کا یعنی یہ کام نہیں ہے کہ وہ فتوے کو صادر کرے یا حق و باطل میں امتیاز پیدا کرے یا وہ فتوے لگائے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے علماء حق کو پیدا فرمایا ہے، قبلہ تعالی شریعہ کو پیدا فرمایا، قبلہ حضور مفتی اعظم ہند کو پیدا فرمایا اور مجدد عالم سرکار اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ تو آپ نے یہ فیصلہ بہت دنوں پہلے کر دیا تھا کہ کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر، کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر۔ یہ بریلی کے امام احمد رضا کو چھوڑ دے۔ آج کی جو کانفرنس ہے اور جو منصوب ہے، جو اس کا نام ہے، یہ تعلیم سے منصوب ہے، یعنی تعلیمی کانفرنس۔ اب جب تعلیمی کانفرنس ہے تو جب ہم یہاں بیٹھیں تو دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے دل کے نہاد خانے میں اسے سجانے کی بسانے کی کوشش کریں اور بعد اجلاس اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو جب ہم اس کانفرنس میں آئے ہیں تو کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ پانے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جتنا قوم مسلم کو سمجھایا جا رہا ہے اتنا کسی قوم کو نہیں سمجھایا جاتا۔ آپ حضور کے یہاں دیکھیے، گئے مندر میں گھنٹا بجایا عبادت ہو گئی۔ آپ عیسائیوں کے ہاں دیکھیے، گئے گرجا گھر میں یا کلیسا میں اور وہاں بیٹھے ہاتھ جوڑے ہوئی عبادت ہو گئی، مگر سمجھاتا کوئی نہیں ہے۔ مگر ہم اہل سنت کے یہاں مسجدوں میں جمعوں میں سجایا جاتا سمجھایا جاتا ہے اور جلسوں میں سمجھایا جاتا ہے اور محفلوں مجالس میں سمجھایا جاتا ہے۔ مگر آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں، ادھر کو نکال دیتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی، جب کورونا کا دور آیا تھا تو بہت سارے لوگ جو کہ پنج وقتہ نمازی تھے وہ بھی نماز سے دور نظر آ رہے تھے، نماز سے غفلت برتتے نظر آ رہے تھے، اس لیے کہ انہیں بھی بہانہ مل گیا تھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، مسجد کے دروازے تو مقفل ہے، مسجد میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ جب دروازے بند تھے تو لوگ اماموں کو پریشان کرتے تھے اور مساجد کے یعنی دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم نمازوں کو ترک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مگر میرے بھائیو ذرا سوچئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی اور انسان کی ہدایت کے لیے رہا۔ سب سے پہلے حضرت آدم آئے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش آئے، یعنی یکے بعد دیگر نبی آتے رہے جو توحید و رسالت کا یعنی پیغام دینے کے بعد اور توحید و رسالت کا پرچم بلند کرتے رہے اور لوگوں کو یعنی گمراہی کے کفر و شرک کے عمیق غار سے نکال کر کے راہ مستقیم پر گامزن کرتے رہے اور راہ مستقیم پر انہیں چلاتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اب دور آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین مصطفی کو چلانے کے لیے درجنوں انبیاء کرام کو بھیجا، درجنوں نبیوں
کو بھیجا جو دین موسوی کی یعنی ترویج و اشاعت کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی وہ حمایت کرتے رہے، ان کی استنصاف کرتے رہے، ان کی معافیت کرتے رہے، مگر جب میرے آقا کا دور ہے، یوں تو ہر دور میرے آقا کا دور ہے، حضرت آدم اگر چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ سے چمکے ہیں، حضرت شیش چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ سے چمکے ہیں، ہر دور میرے مصطفیٰ کا ہے، مگر جب سرکار کا ظاہری دور آیا تو اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ نبیوں میں آخری ہے، اب ان کے بعد کوئی اور نبوت نہیں ہے، اب ان کے بعد کوئی اور رسالت نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب دین موسوی کو چلانے کے لیے اللہ نے درجنوں نبیوں کو بھیجا تو دین محمدی کو چلانے کے لیے سینکڑوں انبیاء کرام کو بھیجا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ میرے آقا تو جامع صفات ہیں اور ایسے جامع صفات ہیں کہ میرے آقا کی شخصیت میں آدم کی آدمی جلتی ہے، شعیب کا وقار بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، زکریا کی معرفت بھی ہے، لوط کی حکمت بھی ہے، نوح کی شجاعت بھی ہے، داؤد کی شوکت بھی ہے، سلیمان کی سلطنت بھی ہے، ابراہیم کی قدرت بھی ہے، اسماعیل کا ایثار بھی ہے، جلال بھی ہے، موسیٰ کا جلال بھی ہے، یہ ایک جلوہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں جلووں کو اس میں سمو دیا گیا ہے، حسن یوسف سمے عیسیٰ یتیم عیسیٰ دانی آج جھولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور ظاہری آیا تو اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ نبیوں میں آخری ہے، اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اور میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اب تقاضا یہ کرتی ہے، ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ جب ایک نبی آیا اور بھی لوگوں کی فلاح و ظفر کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھیج دیا، دوسرا نبی آیا جو کہ لوگوں کو راہ مستقیم پر گامزن کرتا رہا، لیکن اب جب نبی نہیں آئے گا تو یہ دین کی تبلیغ کیسے ہوگی، لوگوں کو دین کا پیغام کون دے گا، دین کی ترویج و اشاعت کیسے ہوگی، لوگوں کو دین کی تبلیغ کس طریقے سے کی جائے گی، یہ دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا، یہ دین کا کام کیسے چلے گا۔ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پروردگار عالم، انبیاء صابرین کے بعد میں یعنی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، دین کا کام آتا رہا، دین کا پیغام لوگوں کو دیتا رہا، مگر اب دین محمدی کیسے آگے بڑھے گا، اس کی ترویج و اشاعت کیسے ہوگی، اس کی تبلیغ کیسے کی جائے گی، اس کے کام کو کون لوگ آگے بڑھائیں گے۔ تو رب کی رحمت نے جواب دیا، اے میرے بندو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دین موسوی کو چلانے کے لیے درجنوں انبیاء کو بھیجا گیا، اور جو دین موسوی کو چلانے کے لیے انبیاء سے لیا جا رہا تھا، وہ دین محمدی کو چلانے کے لیے علماء سے لیا جائے گا، اور صوفیاء سے لیا جائے گا۔ حضرات، اب نبی تو نہیں آئے گا، اب کوئی رسول تو نہیں آئے گا، تو پھر یہ دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا۔ حضرات، علماء پیدا ہوتے رہیں گے، علماء تشریف لاتے رہیں گے، جو کہ دین کا پیغام دیتے رہیں گے، دین کی ترویج و اشاعت کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو پیغام حق دیتے رہیں گے۔ تو لہذا میرے بھائی